बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं एक बार फिर अपनी और खाना फ़रहंग जमहूरी इस्लामी ईरान लाहौर की तरफ से आपको आमूज़िश फ़ारसी की इस क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। हम इस वक्त किताब के सफ़ा नंबर 61 पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ अल्फाज और जुमले दिए गए हैं। आइए इन्हें मिलकर पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता क्लास में हमने गर्दान बनाना सीखा था और गर्दान हमने माजी मुतलक की बनाई थी और इसके अलावा सादा फ़ेल हाल। मन हस्तम मैं हूँ, मा हस्तीम हम हैं, तो हस्ती तुम हो, शुमा हस्तीद आप हैं, ऊ हस्त वो है, ईशान हस्तंद वो हैं। इसी तरह हमने रफ्तन मस्तर से माजी मुतलक की गर्दान की थी, यानी मन रफ्तम मैं गया, मा रफ्तीम हम गए, तो रफ्ती तुम गए, शुमा रफ्तीद आप गए, ऊ रफ्त वो गया और ईशान रफ्तंद वो गए। अगर हम माजी में गर्दान करना चाहें, जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं था, हम थे वगैरह वगैरह, तो इसकी गर्दान भला कैसे की जा सकती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास दो मस्तर मौजूद हैं, हस्तन और बूदन, और दोनों का मतलब है टू बी यानी होना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर हम हस्तन कानून हटाकर हस्त लें तो इसका मतलब है इज़ यानी है, और अगर हम बूदन कानून हटाकर इसका मादा मस्तर या मादा माजी बूद लें तो इसका मतलब है वॉज यानी था, थी या था या थी या थे। तो देख लीजिए कि मस्तर अगर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था, अपनी असल हालत में था, तो इसका मतलब एक ही था, यानी टू बी होना। लेकिन नून हटाने से इसका मतलब बदल गया, हस्त का मतलब है और बूद का मतलब है था। जिस तरह हमने गुज़श्ता क्लास में हस्त की गर्दान की थी, आज हम बूद की या बूदन की गर्दान करते हैं। इन तमाम ज़मायर से तो अब आप बखूबी आशना हो चुके हैं। मन मैं, मा हम, तो आप, माज़रत चाहता हूँ, तो तुम, शुमा आप, ऊ वो और ईशान वो जमा के लिए। हमने पहले ही की तरह बूदन मस्तर से बूद मादाए माजी की सूरत में लिया और इन तमाम ज़मायर के साथ लगा दिया, यानी मन बूद, मा बूद, तो बूद, शुमा बूद, ऊ बूद और ईशान बूद। इसके बाद एक वही कुलिया जो हम गुज़श्ता क्लास में आपको बता चुके हैं, और वो भला क्या है, मन के साथ हमेशा हम मीम का इजाफा करते हैं। माँ के साथ ये मीम, तो के साथ ये, शुमा के साथ ये दाल, ऊ के साथ हम किसी चीज़ का इजाफा नहीं करते, और ईशन के साथ नून दाल का इजाफा। लीजिए हमारी गर्दान मुकम्मल है। मन बूदम आई वॉज या मैं था, मा बूदीम वी वर या हम थे, तो बूदी यू वर या तुम थे, शुमा बूदीद यू वर या आप थे, ऊ बूद ही वॉज या शी वॉज यानी वो था या वो थी, और ईशान बूदंत देवर यानी वो थे। लीजिए हमने बूदन मस्तर से माजी में एक गर्दान की, जिसकी मदद से आप बहुत से जुमले बना पाएंगे।
ایسے آپ کے صفحہ نمبر 61 پر ہی کچھ جملے موجود ہیں، میں نے پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ من در خانے بودم، من میں، در کا مطلب آپ جانتے ہیں، ایک تو در کا مطلب دروازہ ہوتا ہے، لیکن در ایک پریپوزیشن بھی ہے، ایک حروف جار بھی، ایک حرف جار بھی ہے، جس کا مطلب ہے میں، یعنی ان اور انسائڈ۔ تو من در خانے، میں گھر میں، بودم تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے من کے ساتھ بودن کے ساتھ من کی وجہ سے میم کا اضافہ کیا۔ تو من در خانے بودم، میں گھر پر تھا۔ اگر ہم ماں کے ساتھ جملہ بنانا چاہیں تو ما در خانے بودیم، تو در خانے بودی، تم گھر پر تھے، شما در خانے بودید، آپ گھر پر تھے، او در خانے بود، وہ گھر پر تھا، اور ایشان در خانے بودند، وہ گھر پر تھے۔ اسی مشق میں کچھ دیگر جملے دیے گئے ہیں جن کو مکمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ آئیے ان جملوں کو مکمل کرتے ہیں۔ من خوابیده بودم، ہمارے پاس ایک مصدر ہے خوابیدن جس کا مطلب ہے سونا۔ تو من خوابیده بودن، من خوابیده بودم ماضی بعید بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ یہی دیکھیے کہ بود ہونے کی وجہ سے ہم نے من کے ساتھ میم کا اضافہ کیا۔ من خوابیده بودم، میں سو چکا تھا، میں سو گیا تھا۔ یہ ماضی بعید ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں کی جائے گی۔ تو خوابیده بودی، تم سو چکے تھے۔ ما خوابیده بودیم، ہم سو چکے تھے۔ شما خوابیده بودید، آپ سو چکے تھے۔ او خوابیده بود، وہ سو چکا تھا یا وہ سو چکی تھی، اور آنہا خوابیده بودند، وہ سو چکے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایشان کی جگہ یہاں پر آنہا کا لفظ استعمال کر لیا۔ جی ہاں، اگر آپ چاہیں تو ایشان کی جگہ آنہا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آن اصل لفظ تھا جس کے ساتھ ہم نے ہا کا اضافہ کیا اور ایک نئی ترکیب بنا لی، آنہا۔ من حاضر بودم، میں موجود تھا۔ ما حاضر بودیم، ہم موجود تھے۔ تو حاضر بودی، تم موجود تھے۔ شما حاضر بودید، آپ موجود تھے۔ او حاضر بود، وہ موجود تھا یا وہ موجود تھی۔ آنہا حاضر بودند یا ایشان حاضر بودند، وہ موجود تھے۔ لیجئے آگے بڑھتے ہیں۔ مشق کے اگلے حصے میں کچھ فارسی جملے دیے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ آئیے انہیں اردو میں منتقل کرتے ہیں۔ من مجید ہستم، میں مجید ہوں۔ من 20 سال دارم، میری عمر 20 سال ہے۔ اگر آپ ان جملوں کو غور سے پڑھیں اور انہیں زبانی یاد کر لیں تو آپ ان جملوں کی مدد سے آئندہ اپنا تعارف بھرپور انداز میں فارسی زبان میں کروا سکیں گے۔ یعنی آپ مجید کی جگہ اپنا نام لے سکتے ہیں، اور 20 سال اگر عمر ہے مجید کی تو آپ اپنی عمر اسی حساب سے بتا سکتے ہیں۔ من مجید ہستم، میں دہرا رہا ہوں، من مجید ہستم، میں مجید ہوں۔ من 20 سال دارم، میری عمر 20 سال ہے۔ شما کی ہستید، آپ کون ہیں؟ او خواہر من است، وہ میری بہن ہے۔ من در لاہور زندگی می کنم، میں لاہور میں رہتا ہوں۔ زندگی کردن ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے ٹو لیو، رہنا یا وقت گزارنا یا زندگی بسر کرنا۔ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من در لاہور زندگی می کنم۔ اگر آپ دہلی میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں من در دہلی زندگی می کنم۔ اگر آپ تہرانی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من در تہران زندگی می کنم۔ تو کجا بودی، تم کہاں تھے؟ من در خانه بودم، میں گھر پر تھا یا میں گھر میں تھا۔ یکی از شهرهای بزرگ ایران اصفهان است که در مرکز ایران قرار دارد.
این شهر که زمان پایتخت ایران بوده آثار باستانی فراوانی را در خود جای داده. اصفهان که مرکز فرهنگی ایران است با بیش از 12 شهر تاریخی و مشهور جهان خواهر خوانده است. معماری در این شهر انسان را به گذشته دور می‌برد، از آن جمله مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد امام، 33 پل، 40 ستون و آل قاپو است. صنایع دستی اصفهان در ایران و جهان مشهور است. از آن جمله معرق کاری اوج شکوفه‌های هنر اصفهان است. اصفهان ایران के बड़े शहरों में शुमार होता है। ये शहर किसी ज़माने में ईरान की दारुल-हुकूमत होता करता था। इस शहर में तारीख़ी और आसार क़दीम के नमूने से भरपूर है। इसी वजह से इस्फ़हान को ईरान की सक़ाफ़ती मरकज़ करार दिया जा सकता है। इस्फ़हान दुनिया की 12 तारीख़ी और मशहूर शहरों के हमपल्ला करार दिया जाता है। इस शहर का तर्ज़ तामीर बहुत पुराना है। इस्फ़हान के काबिल दीद मकामात में से है مسجد شیخ لطف‌الله، 33 پل، 40 ستون. او به دانشگاه رفته است. یہ ماضی قریب ہے جسے آج کل کی فارسی میں ماضی نقلی بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں اور اردو میں فعل حال مکمل بھی کہا جا سکتا ہے۔ او به دانشگاه رفته است یعنی وہ یونیورسٹی جا چکا ہے یا وہ یونیورسٹی چلا گیا ہے۔ ما در امتحان قبول شدیم۔ قبول شدن بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کامیاب ہو جانا، پاس ہو جانا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ما ہم در امتحان، امتحان میں قبول شدیم، پاس ہو گئے، تو یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ شما استاد ہستید۔ اگر یہ جملہ تو سادہ ہے کہ آپ استاد ہیں، لیکن آخر میں سوالیہ نشان اس جملے کو سوالیہ بنا دیتا ہے، اور اگر آپ اپنے لہجے میں سوالیہ عنصر شامل کر لیں تو اسے یوں پڑھ سکتے ہیں شما استاد ہستید، یعنی کہ آپ استاد ہیں۔ لیجئے یہ سوال بھی مکمل ہوا، اور آپ کی مزید مدد کرتے ہوئے ہم مشق کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور کچھ جوابات مانگے گئے ہیں آپ سے، کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ آن مرد کجا بود، وہ شخص کہاں تھا؟ دیکھیے بریکٹ میں لفظ موجود ہے بیمارستان، یعنی ہاسپٹل یا ہسپتال، شفا خانہ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ تو بیمارستان فارسی میں ہسپتال کو کہتے ہیں۔ بریکٹ میں بیمارستان لکھ کر گویا ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ یہ جملہ بنائیے کہ وہ شخص ہسپتال میں تھا۔ تو آپ اگر یہ جملہ بنانا چاہیں کہ وہ شخص ہسپتال میں تھا تو کیسے فارسی میں منتقل کریں گے؟ جی ہاں، آن مرد در بیمارستان بود۔ معلم کجاست، استاد کہاں ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کلاس، تو آپ اسی حوالے سے جملہ بنائیں گے کہ معلم در کلاس است، استاد کلاس میں ہے۔ تو چرا نیامدی، تم کیوں نہیں آئے؟ یہ ماضی مطلق ہے، آمدن مصدر جس کا مضارع عائد ہوتا ہے، یہ منفی جملہ ہے۔ نیامدی ماضی مطلق کے حوالے سے، تو چرا نیامدی، تم کیوں نہیں آئے؟ چرا بھی آپ جانتے ہیں، پہلے سیکھ چکے ہیں یہ لفظ جس کا مطلب ہے کیوں۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے خستے۔ خستے کا مطلب فارسی میں ہم لیتے ہیں تھکا ہوا، گویا آپ جواب یہ دیں گے کہ میں تھکا ہوا تھا، تو فارسی میں اسے یوں ادا کریں گے من خسته بودم، I was tired، میں تھکا ہوا تھا۔ لیجئے اگلا جملہ ہے شما ان کتاب را چند خریدید، آپ نے یہ کتاب کتنے میں خریدی؟ یہ جملہ اگر آپ یاد کر لیں اور آپ کا ایران جانا ہو تو آپ ہر چیز کی قیمت پوچھ پائیں گے نہایت آسانی سے۔ اور دیکھ لیجئے آپ ایک کتاب کی قیمت پتہ کر رہے ہیں اپنے کسی دوست سے کہ اس نے یہ کتاب کتنے میں خریدی۔ شما ان کتاب را چند خریدید، بریکٹ میں دیا گیا ہے 25 روپیے،
یعنی اس کتاب کی قیمت 25 روپے ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ من ان کتاب را 25 روپیے خریدا، میں نے یہ کتاب 25 روپے میں خریدی۔ شما کجا ہستید، آپ کہاں ہیں؟ بریکٹ میں لفظ خانے بتاتا ہے کہ ہمیں اسی حوالے سے جملہ بنانا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من در خانے ہستم یا ما در خانے ہستیم۔ اگلا سوال ہے آیا پسر شما قبول شد، کیا آپ کا بیٹا پاس ہو گیا؟ تو اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں کہ بلے، چونکہ بریکٹ میں بلے دیا گیا ہے تو بلے کا مطلب ہے جی ہاں، یس، تو آپ کہیں گے بلے پسر من قبول شد، جی ہاں میرا بیٹا پاس ہو گیا۔ اگلا سوال ہے آیا او نادر است، کیا وہ نادر ہے؟ آپ کی رہنمائی کے لیے بریکٹ میں لفظ موجود ہے نہ خیر۔ نہ خیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ فارسی میں خیر اور نہ خیر دونوں ہی نہیں کا مفہوم دیتے ہیں، تو آپ جواب دے سکتے ہیں خیر یا نہ خیر، او نادر نیست، وہ نادر نہیں ہے۔ اور اس مشق کا جو آخری سوال ہے امروز چه روزی است، آج کیا دن ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے جمعے، تو آپ جملہ بنائیں گے امروز جمعه هست، آج جمعہ ہے۔ سبق کے یا مشق کے اختتام پر علامہ محمد اقبال کا ایک نہایت مشہور اور خوبصورت شعر درج ہے، آئیے یہ شعر پڑھتے ہیں۔ گر تو می خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن۔ اس کا ترجمہ نہایت آسان ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ گر تو یعنی اگر تم، می خواہی چاہتے ہو، مسلمان زیستن مسلمان بن کر جینا۔ زیستن فارسی کا ایک مصدر ہے، اس کا مطلب ہے جینا، زندگی گزارنا، جس کا مضارع ہوتا ہے زید۔ تو گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو، تو اقبال بتاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، اور وہ طریقہ نہایت آسان ہے۔ نیست ممکن، ممکن ہی نہیں ہے، جز بقرآن زیستن، سوائے اس کے کہ قرآن کے ساتھ جیا جائے۔ جی ہاں، اگر ہم مسلمان کی حیثیت میں زندگی گزارنا چاہیں، مسلمان بن کر جینا چاہیں، تو راستہ ایک ہی ہے کہ قرآن کا دامن تھام لیں۔ اقبال کے اسی دلکش شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔